رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 173 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، یہاں پر یا کے ساتھ مد اور کھڑا زبر ہے، یہاں 3 سے 4 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ آمنوا کلوا من الطیبات، با کے اوپر کھڑا زبر ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ ما رزقناکم واشکروا للہ، قاف کے اوپر قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، اللہ کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ تم، یہاں دونوں جگہ افعال غنہ والا قاعدہ ہو رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد کاف آ رہی ہے اور نون ساکن کے بعد تا آ رہی ہے، تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ایاہ تعبدون، دال کے ساتھ واو ساکن ہے، کل کی مقدار کھینچیں گے، میرے ساتھ پڑھیے۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ تم من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو رزقناکم عطا کی ہم نے تمہیں، واشکرو اور شکر کرو، للہ اللہ کا، ان کنتم اگر ہو تم، ایاہ صرف اسی کی، تعبدون تم عبادت کرتے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، اس سے پہلے سب لوگوں کو حلال اور طیب چیزیں کھانے کا حکم دیا تھا۔ اس آیت میں اللہ پاک نے خاص طور پر اہل ایمان کو حلال اور پاکیزہ روزی کھانے اور کمانے کا حکم دیا، کیونکہ اس کے بغیر کوئی دعا اور عبادت قبول نہیں ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ پاک ہے، طیب کے سوا کچھ قبول نہیں کرتا، یعنی پاک کے سوا کچھ قبول نہیں کرتا۔ اس نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیا جس کا اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا۔ اور اللہ پاک قرآن پاک کی آیت میں فرماتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقیناً میں اسے جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں۔ اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، بکھرے بالوں والا ہے، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اور صورتحال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور اسے جو غذا دی گئی ہے وہ بھی حرام، تو بھلا اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ تو پیاری صالحات، اللہ ایمان والوں کو حکم دیتا ہے پاک، جائز، حلال اور صاف ستھرا رزق کھاؤ اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ایمان صرف نماز روزے کا نام نہیں، جو کھاتے ہو وہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر رزق حلال ہو تو عبادت قبول ہوتی ہے، اور اگر رزق حرام یا مشکوک ہو تو عبادتیں بھی بے اثر ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پاک یعنی صاف، حلال، پاکیزہ، مفید۔ روزمرہ میں اس کا مطلب ہے حلال کمائی، جھوٹ، دھوکہ یا ہیرا پھیری سے بچنا، شک کے مال سے پاک رہنا، سود سے بچنا، کسی کا حق دبانے سے بچنا، ملاوٹ سے بچنا، بیہودہ اور بدن کو نقصان دینے والی چیزوں سے دور رہنا۔ یہ سب طیبات یعنی پاک چیزوں کی عملی شکلیں ہیں۔ شکر کا مطلب صرف زبان سے الحمدللہ نہیں، شکر کے 3 حصے ہیں۔ دل سے ماننا کہ نعمت اللہ ہی کی ہے، زبان سے کہنا الحمدللہ، عمل سے استعمال کرنا، نعمت کو غلط جگہ استعمال نہ کرنا، صحت ملی ہے گناہ نہ کرنا، مال ملا ہے فضول خرچی اور نمود و نمائش سے بچنا ہے، علم ملا ہے تکبر سے بچنا ہے۔ یہی شکر کا مکمل مفہوم ہے۔ اللہ کے شکر کو عبادت کے برابر بتایا گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے، اگر تم واقعی میری عبادت کرتے ہو تو پھر شکر کرو، یعنی شکر کرنا بھی عبادت ہے۔ جتنا زیادہ شکر اتنی زیادہ برکت۔ قرآن پاک میں ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو میں اور بڑھاؤں گا۔ اس آیت سے 2 آیات ریلیٹ کرتی ہیں۔ سورہ مؤمنون کی آیت ہے، آیت نمبر 51، اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے 81، پاکیزہ رزق کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ طیبات ہی پاکیزہ چیزیں، حلال، صاف، فائدہ مند، روح اور جسم کو پاک رکھنے والی۔ رزقناکم، ہم نے دیا، اللہ کی طرف سے عطا کردہ، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔
اشکرو شکر کرو، نعمت کو دل، زبان اور عمل کے ساتھ قبول کرنا ہے۔ تعبدون عبادت کرتے رہو، اللہ کو ماننا، اس کے آگے جھکنا اور اسی کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ حلال کمائی پر عبادت کی بنیاد ہے۔ پاک رزق انسان کے اخلاق، دل اور دعا میں نور پیدا کرتا ہے۔ نعمت کا شکر نہ کرنا نعمتوں کا خاتمہ ہے۔ ایمان والوں کا کھانا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اب ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ، نون پر مشدد غنہ کر کے پڑھیں گے یہاں پر، میم کو ایک الف میں دار کھینچ کے بھی پڑھیں گے۔ والدم ولحم الخنزیر، یہاں پر خنزیری میں قاعدہ ہو رہا ہے نون ساکن کے بعد فمال غنہ کے حروفوں میں سے زار یہ غنہ کر کے پڑھیں گے یہاں۔ وما اہل به لغیر اللہ، میم کے ساتھ الف اور مد ہے، 3 سے 4 الف میں دار کھینچیں گے اور ہا کو بھاری آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، اس سے پہلے زیر آ رہی ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، یہاں باغن میں 2 زیر کی تنوین کے بعد واو مشدد آ رہی ہے، امال غنہ کی 4 حروفوں میں سے غنہ کر کے پڑھیں گے۔ عادن میں 2 زیر کی تنوین کے بعد ایک فمال غنہ کے 15 حروفوں میں سے فا آ رہی ہے، یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے اور لام کو 3 سے 4 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ان اللہ غفور رحیم، نون پر مشدد غنہ کر کے پڑھیں گے، اللہ کو لام کو موٹا پڑھیں گے، کھینچ کے بھی پڑھیں گے اور را کے اوپر 2 پیش آ رہے ہیں، 2 پیش کی تنوین کے بعد را مشدد آ رہی ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ والا قاعدہ ہوگا، غنہ کے بغیر ادغام کر کے پڑھیں گے، یعنی یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ اب میرے ساتھ پڑھیے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ انما بے شک، حرم اس نے حرام کیا ہے، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم اور گوشت، الخنزیر خنزیر کا، وما اور جو، اہلا پکارا گیا بھی اس کو، بغیر واسطے غیر اللہ اللہ کے، فمن تو جو کوئی اضطر مجبور کیا گیا، غیر نہ باغین سرکشی کرنے والا ہو، ولا اور نہ عادن حد سے بڑھنے والا ہو، فلا تو نہیں، اسما کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان بے شک اللہ اللہ غفور رحیم بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے تو پیاری صالحات، اللہ نے انسان کی جسمانی، روحانی اور اخلاقی حفاظت کے لیے چند چیزیں حرام کی ہیں۔ مردار گوشت، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت، وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوا ہو۔ لیکن اگر کوئی انسان شدید مجبوری میں ہو، جیسے بھوک سے جان جانے لگے اور وہ ناخوشی سے کھائے، نہ حد سے بڑھ کر کھائے، تو گناہ نہیں، کیونکہ اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے بہت کم چیزیں حرام کی ہیں، زیادہ تر حلال رکھی ہیں۔ انسان کبھی سمجھتا ہے دین نے بہت پابندیاں لگائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے صرف چند چیزیں منع کی، باقی سب حلال رکھا۔ وہ چند چیزیں بھی ہماری صحت خراب کریں گی، اس لیے حرام قرار دی۔ مثلا ہر قسم کا گوشت حلال، ہزاروں پھل سبزیاں، درجنوں اناج، ہر طرح کا پاک رزق، صرف 4 چیزیں سختی سے حرام ہیں۔ بازار کی مشکوک چیزیں، سڑک پر مرا ہوا جانور، بغیر ذبح کے مرنے والا جانور، صحت اور روح دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ بہتا ہوا خون، اسلام صحت کے اصول دیتا ہے، خون بیماریوں کا سبب ہے، اسی لیے منع فرمایا۔ سور کا گوشت، اس میں جسمانی اور اخلاقی دونوں نقصان ہیں، جدید سائنس بھی اس کے نقصانات بتاتی ہے۔ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں سور کے گوشت پہ تو آپ کو بہت سے حقائق کا علم ہوگا۔ غیر اللہ کے نام پر جانور، آج کے دور میں اس کا مطلب ہے قبروں، بزرگوں اور مزاروں کے نام پر جانور کاٹنا، کسی اور کے لیے نظر و نیاز کرنا۔ اسلام خالص توحید چاہتا ہے، نیاز، قربانی، نظر صرف اللہ کے لیے ہو۔ اللہ نے خود کہا اگر شدید مجبوری ہو تو گناہ نہیں، یعنی مریض دوا میں حرام اجزا مجبوراً لے لے تو معاف ہے۔ سفر میں یا جنگ میں اگر کھانے کی کوئی چیز نہ ہو، ایسی حالت کی جان جانے لگے، اسلام کبھی جان لینے والا دین نہیں، اسلام جان بچانے والا دین ہے۔ جب انسان حرام کھاتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، عبادت کا مزہ کم ہو جاتا ہے، بے سکونی ہو جاتی، اخلاق میں بگاڑ آ جاتا ہے، گناہوں میں رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے حلالہ نہیں، حلال کھانا دین کی بنیاد ہے۔ اس آیت سے 2 آیات ریلیٹ کرتی ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے آیت نمبر 3، تم پر حرام کیا گیا مردار خون اور سور کا گوشت۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 115،
جو مستر ہو اور حد سے نہ بڑھے، اس پر گناہ نہیں۔ اب آیت کے الفاظ کی تشریح کرتے ہیں۔ المیتۃ مردار، وہ جانور جو خود مر جائے بغیر ذبح کے۔ الدم بہتا ہوا خون، گوشت میں بچا ہوا خون نہیں بلکہ نکلا ہوا بہتا خون۔ لحم خنزیر، سور کا گوشت، ناپاک، جسمانی اور روحانی نقصان والا۔ اہل لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کے نام پر ذبح، غیر اللہ کی نظر، نیاز، قربانی۔ استرا، مجبور، اضطراری حالت، یعنی ایسی حالت کہ جان جانے کا ڈر ہو۔ غیر باغ، نہ خوشی سے کھانے والا، دل سے چاہنے والا نہ ہو۔ ولا عاد، حد سے بڑھنے والا، اتنی ضرورت ہو اتنی کھائے، زیادہ نہیں۔ تو پیاری صالحات، حلال کھانا دل کو روشن کرتا ہے، حرام رزق انسان کی پوری زندگی کو کاٹ دیتا ہے۔ اسلام آسان دین ہے، جان بچانے کے لیے نرمی دیتا ہے، رزق کی پاکیزگی ایمان کی بنیاد ہے۔